درس قرآن کے بعد اور درس حدیث کے بعد اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ موضوع جو حجاب کا چھڑا تھا اور کرناٹک کے ایک کالج سے چھڑا تھا، چند طالبات نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ ان کو اپنے حجاب کے ساتھ کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایک عرصے سے پڑھ رہی تھیں اور آ جا رہی تھیں اور حجاب کا استعمال کر رہی تھیں، اور ملک کے بے شمار کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو حجاب کا اہتمام کرتی ہیں طالبات، وہ حجاب کے ساتھ جاتی ہیں اور وہ پڑھتی رہیں اور فارغ ہوتی رہیں، یہاں تک کہ وہ بھی ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے حجاب کی پابندی کرتے ہوئے کہیں ملازمت بھی کرتی ہیں، اپنے دوسرے کام بھی کرتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال قائم تھی اور قائم رہنا چاہیے، اور یہی دستور کے مطابق ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہے، جس کی جو دینی علامت ہے اور دینی شعار ہے، اس کو آزادی ہے کہ اس کو اختیار کرے اور اس کے خلاف کوئی مطالبہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے سکھ بھائیوں کی ہے کہ جن کا اصرار ہے کہ وہ اپنے بال چھوڑے رکھیں گے اور صافہ باندھیں گے، اور صافے کا بھی ایک خاص طرز ہے، اور داڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی وہ لپیٹتے ہیں اور باندھتے ہیں۔ یہ ان کا ایک عمل ہے، اور اپنے اسی امتیاز کے ساتھ اور اپنی مذہبی شان کے ساتھ وہ کالج میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، فوج میں بھی رہتے ہیں، پولیس میں بھی رہتے ہیں، ملازمتوں میں رہتے ہیں۔ اپنے دین کی جو بات انہوں نے طے کر رکھی ہے، ان کے دین میں جو چیز، جو شعار، جو علامت طے کر دی گئی ہے، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو وہ ایک اچھی مثال ہے، اور انہوں نے اس پابندی کو منوایا ہے۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے ہاں جو پابندیاں ہیں، مثلا جو مرد ہیں ان کا ایک ستر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر ہے، اور باقی ان کا جو لباس ہے مکمل لباس ایسا کہ جس میں جسم کا جو حصہ ستر کے لیے ہے وہ حصہ نہ تو کھلے اور نہ ایسے چست کپڑے پہنے جائیں کہ اس حصے کی وضاحت ظاہر ہو، نہ ایسے باریک کپڑے پہنے جائیں جس سے وہ حصہ دکھے، یعنی شفاف کپڑے ہوں، رانے دکھیں، یا جو حصہ ڈھکنا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اب رہ گئی عورتیں، تو عورتوں کے لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ چہرے اور ہاتھ اور پیر کے علاوہ باہر اگر وہ نکلتی ہیں، اجنبیوں کے درمیان جاتی ہیں، تو پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ڈھکا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی نہ تو کھلا ہوا ہو اور نہ کپڑا ایسا چست ہو جس سے جسم کی وضاحت نمایاں ہوتی ہو، اور نہ ایسا شفاف ہو کہ جس سے جسم جھلکتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حضرت اسما آئیں، دوپٹہ بہت ہلکا تھا کہ سر پورا جھلک رہا تھا، تو حضور نے نگاہیں پھیر لی اور فرمایا کہ یہ حکم ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے سر کو اس طرح ڈھکے کہ اس کے بال نظر نہ آئیں، گردن بھی ڈھکی رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ حضرت عائشہ کی بہن سے وہ یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ غیر محرم ہے، اس لیے آپ ان کو یہ حکم فرما رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں صراحت کے ساتھ سورہ احزاب میں حکم دیا گیا ہے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ حجاب کے موضوع پر جب بیان کیا تھا تو قرآن پاک کی کس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور پھر اس سلسلے میں ایک تفصیلی بات کی تھی تاکہ جو طالب علم ہیں اور جو کالج کے پڑھنے والے ہیں ان کو پورا پس منظر معلوم ہو جائے کہ اسلام میں پردہ کیا ہے اور کب اس کو فرض کیا گیا۔ تو فرمایا گیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے بھی اور اپنی بیویوں سے بھی اور مومن خواتین سے بھی کہ وہ اپنی چادر سے اپنے سر کے
نیچے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یعنی سر پر جو چادر جسم کو ڈھکنے والی ہے اس کا گھونگھٹ چہرے پر ڈال لیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات صحابہ کرام نے واضح کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اس طرح ڈالیں کہ آنکھ ایک کھلی رہے، ایک آنکھ یا دو آنکھ کھلے رہنے کا انتظام تو بہرحال کرنا ہے، جب ان کو راستے پر چلنا ہے آنکھیں بالکل بند تو نہیں کر لینا ہے، لیکن چہرے کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے جب میں بعض ڈیبیٹ سنتا ہوں، ابھی اسی موضوع پر جو چینلز پر ڈیبیٹ چل رہے تھے جن میں بعض علماء شریک تھے، یعنی مولانا فلاں اور مولانا فلاں، جن کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے کہ یہ مولانا ہے، اور وہ ڈیبیٹ میں شریک تھے، اور جب سوالات ہو رہے تھے تو ایک طرف وہ خواتین بھی تھیں اور وہ افراد بھی تھے جو مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں کہیں اس کا حکم نہیں ہے، سر ڈھکنے کا حکم نہیں، پردے کا حکم نہیں، عورت آزاد ہے جس طرح چاہے رہے، یعنی اس کے جسم کو ڈھکنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جینز استعمال کرے یا چست قسم کے کپڑے پہنے یا جھلکنے والے پہنے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسلمان مرد ہیں یا خواتین ہیں اور کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور جاہل اور احمق ہیں، وہ تو جو چاہیں بکتے رہیں، وہ تو اس طرح ثبوت دے دیتے ہیں کہ وہ لادین ہیں اور دین سے، قرآن سے اور حدیث سے بالکل ناواقف ہیں، پکے جاہل ہیں، وہ اس کا ثبوت دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے عقل مند ہیں اور وہ ایک نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن ملت میں ان کی پہچان ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے منافق ہیں، گھسپیٹیے ہیں، یہ ہمارے اندر گھس کر دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور چینل پر وہ باتیں چبا چبا کے کرتے ہیں جس سے شیطان بھی خوش ہو، وہ قہقہے لگاتا ہے اور ابلیس ان کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ اسلام کی چٹکی لیں اور اسلام کے احکام کو دھیرے دھیرے ختم کریں اور اس کا سر پھاڑیں، اس کی کمر توڑیں، یہ اسی کام کے لیے ہیں۔ ایک مجرم اور فتنہ پرور فتح علی سے لے کر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈیبیٹ میں خاص طور پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اپنی چرب زبانی سے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن مجھے تعجب اس پر تھا کہ بار بار اینکر کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں ہے پردے کا حکم، حجاب کا حکم کہاں ہے؟ تو اب میں حیران تھا کہ یہ سوال 3 مرتبہ کیا گیا، ایک مرتبہ بات ختم ہوئی، دوسری مرتبہ ختم ہوئی، سوال دہرایا گیا، اور وہ مولانا 2 مولانا بیٹھے تھے، دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی آیت میں یہ حکم ہے، قرآن میں کہاں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو بس میں کہوں گا ان کے جاننے والے لوگوں سے کہ ان سے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ خدا را آپ چینل پہ نہ جایا کریں اور ڈیبیٹ میں شرکت نہ کیا کریں، اسلام کو تو بدنام نہ کریں، قرآن کے خلاف تو فضا ہموار نہ کریں۔ آپ کو جب نہیں معلوم ہے، اسلام نہیں جانتے تو مولانا کہاں سے ہو گئے آپ؟ اور آپ کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک موٹی بات پوچھی جاتی ہے جو اسلام میں کامن سینس کی بات ہے، ہر طالب علم جانتا ہے، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے، ہیر پھیر کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، اور کبھی خود یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، علماء کو بدنام کرتے ہیں، اپنے کو بدنام کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا را آپ چینل پر تشریف نہ لے جایا کریں۔ اس سے پہلے بھی جب موضوع طلاق کا چلا تھا اور موضوعات چلے تھے تو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ بھائی اس طرح کے جو جعلی مولانا ہیں وہ چینل پہ نہ جایا کریں، قوم ان سے مطالبہ کرے کہ بھائی کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اگر وہاں سے کچھ رقم آپ کو ملتی ہے تو ہم لوگ چندہ کر کے دے دیا کریں گے، لیکن آپ وہاں جا کر اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، قرآن کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو میں حیران تھا، ابھی کل کی بات ہے کہ ڈیبیٹ چل رہا تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے کہاں ہے قرآن میں۔ اب میں پریشان تھا کہ کیسے کہوں ان ظالموں سے کہ سورۃ الاحزاب کی وہ آیت کریمہ پڑھ دو، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو نام کے مولانا ہیں
اور بہت سی جگہوں پر ایسے مولاناؤں کی قلعی کھلتی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نہ کودا کریں۔ اور دوسری طرف وہ بھی مولانا ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز پر شور مچاتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں اور جذبات کا مظاہرہ صرف کر دیتے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں اصل وہ نہیں کرتے ہیں۔ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصل موضوع تعارف اسلام کا ہے، فضا کو بگڑنے سے پہلے ایسا بنا دیجئے کہ اسلام کا اچھا تعارف ہو سکے، اور فضا کو گرمانے نہ دیجئے۔ جب بھی فضا گرم کی جائے تو آپ اسے ٹھنڈا کر دیجئے، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا تھا، کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، جواب نہ دو، طیش میں نہ آؤ، غصہ نہ دکھاؤ، مشتعل نہ ہو، اور نماز کو قائم کرو اور دعوت دیتے رہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو دعوت دینی ہے، پوری قوم اس وقت پیاسی ہے، بھوکی ہے، جاں بلب ہے، یہ پوری قوم اس وقت شرک کے دلدل میں پھنسی ہے، کفر کے کیچڑ میں لت پت ہے، یہ پوری قوم شیطان کی گرفت میں ہے، اس کی زنجیروں کو توڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا سورۃ الاعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ زنجیریں توڑ دیں، توق نکال کے پھینک دیں۔ یہ تعارف کرایا گیا نبی کا کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے ظلم کا خاتمہ کر دیں اور صحیح راستے پر لوگوں کو لے آئیں، جن کو مجبور کیا جا رہا ہے ان کو مجبوری سے نکالیں۔ یہ نبی کا کام ہے۔ تو اب نبی کی امت کا یہ کام ہے کہ جن کو جکڑ دیا گیا ہے شرک کی بیڑیوں میں، زنجیروں میں، وہ زنجیریں توڑ دی جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ زنجیریں توڑنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ دین کی حجت قائم کی جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ آپ نے کسی کو ہمارے پاس نہیں بھیجا تو ہم کیسے حق کو پہچانتے۔ لہذا پہلے حق کو اس طرح سے محبت کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ منتقل کیا جائے کہ ہر شخص سمجھ لے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے اور باصرار کہنا ہے کہ کرناٹک میں جو لڑکے گیروے رنگ کا لباس رومال پہن کر میدان میں آ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے، وہ نادان ہیں، وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ ایکسپلائٹڈ ہیں، ان سے کام لیا جا رہا ہے، انجیکٹڈ ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کو بات محبت سے سمجھاتے کہ تم جو عمل کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے دین کے خلاف ہے، یہ ویدک دھرم کے خلاف ہے، یہ گیتا کے خلاف ہے، یہ ہر اچھی بات کے خلاف ہے۔ اور جو ایشور کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس نے یہ باتیں بتائی ہیں اور ان کو اختیار کرنے کے یہ فائدے ہیں، اخلاقی فائدے، معاشرتی فائدے، ان کو ان کی زبان میں الگ موقعات میں وقت اشتعال میں نہیں سمجھانا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ اور باقی جو رویہ سامنے آیا ایک طالبہ کا جو برقعے کے اندر کالج میں گئی اور اس کے بعد لڑکوں کی بھیڑ نے اسے گھیرنے کی کوشش کی اور اس نے ظاہر ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ وہ جے شری رام کی بات کر رہے تھے، وہ جہالت میں ایک لفظ بول رہے تھے، اور اس طالبہ نے وہ بات کہی جو سب سے زیادہ سچی ہے اس کائنات میں، اللہ بڑا ہے، ایشور مہان ہے۔ اگر وہ ترجمہ کر دیتی اور یوں کہتی کہ ایشور مہان ہے، یعنی اللہ اکبر، اس کو وہ جاہل جو ہیں جٹ قسم کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کا نعرہ ہے، یہ مسلمانوں کا اشتعال پیدا کرنے والا نعرہ ہے۔ وہ ظالم اتنے جاہل اور اجڑ ہیں کہ کچھ سمجھتے نہیں۔ اذان کے بارے میں بھی وہ غلط باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے ادھر سے جب یہ جے شری رام کہا جاتا تو وہ کہتی ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، تو وہ بھی حیران ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے کہ بھائی یہ تو بات سچی بات کہہ رہی، صحیح کہہ رہی، ہم اس کے خلاف کیا بولیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایشور مہان نہیں۔
تو بہرحال اللہ اکبر جو عربی زبان کے الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کیے جائیں اور ان کا ترجمہ بھی سمجھایا جائے جہاں پر بھی لوگ موجود ہوں۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طالبہ نے جو عمل کیا وہ اس کی جرأت کی بات ہے، بہادری کی بات ہے، خودداری کی بات ہے، عزت نفس کی بات ہے۔ اس نے وہ کیا جو اسلام کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو انبیاء نے سکھایا ہے۔ اس لیے جو بات اس کی طرف سے سامنے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی مثال ہے، اور تمام مسلمان خواتین کو چاہیے کہ ان کے اندر جرأت ہو اور ہمت ہو، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ میں نے جب سلی ڈیل اور بلی ایپ وغیرہ کے موضوعات پر گفتگو کی تھی، میری تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ حضرت خنسا کا نمونہ بن جائیں، وہ ان صحابیات کا نمونہ بن جائیں جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، وہ ان کا نمونہ بن جائیں۔ وہ حضرت صفیہ کا نمونہ بن جائیں جنہوں نے ایک یہودی کا سر پھاڑ دیا تھا، جو مجرم تھا اور خطا کار تھا اور جاسوسی کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال خواتین کو چاہیے، میں نے کہا تھا کہ بھائی تم جب بن سنور کر آتی ہو اور اپنا حسن و جمال دکھاتی ہو تو تم گویا خود دعوت دیتی ہو نبی ہی کے الفاظ میں کہ میں حاضر ہوں، مجھے دیکھو، اور دیکھو تو ظاہر ہے کہ مجھ پر تبصرے بھی چھانٹو۔ تو یہ نہ کر کے میں نے کہا بہت شوق ہے نکلنے کا تو فوجی لباس پہن کر نکلو، اور کوئی غلط نگاہ ڈالے کوئی مجرم تو اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرو، تم بتا دو کہ تم بہادر ہو، جری ہو اور کسی سے دبنے والی نہیں ہو۔ یہ تفصیل کے ساتھ بات میں نے اس موقع پر کہی تھی کہ چاہیے کہ جرأت مندانہ موقف اختیار کیا جائے اور کہیں پر بھی دباؤ نہ ہو اور بن ٹھن کے نہ نکلا جائے۔ آپ نکلیے ایسے لباس میں جو شرم کا ہو، حیا کا ہو، عفاف کا ہو، عصمت کا ہو، پاک دامنی کا ہو، جو دوسروں کی آنکھوں کو جھکا دے بلکہ ان کو سبق دے دے کہ اس طرح ہوتی ہے مسلم خاتون۔ آپ اپنے کو کھلونا مت بناؤ، آپ اپنے کو تماشا مت بناؤ، یہ بات کہی تھی۔ تو آج الحمدللہ یہ جو موضوع اس وقت ہے اور پورے ملک میں موضوع چھڑا ہوا ہے اور اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھئی اسکول اور کالج میں، تو یہ سب ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہوتی رہیں گی۔ یہ پروپیگنڈا مہم اور یہ چالاک اور عیار اور شاطروں کی جو چالیں ہیں یہ پہلے بھی چلی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل بھی چلتی رہیں گی، اور اس کے ذریعے سے الیکشن پر اثرات ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہو رہی ہے وقت کے شیاطین کی طرف سے۔ لیکن بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ اس طالبہ نے، اس خاتون نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ ایک مثال ہے، اور تمام خواتین کو چاہیے کہ اب اور زیادہ وہ برقع پہنیں۔ اب ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، اور جو ڈیبیٹ میں آنے والی خواتین اپنا تماشا کرواتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سلی ڈیل میں جاتی ہیں، ان کا وہاں استحصال ہوتا ہے، ان کے فوٹو شائع کیے جاتے ہیں اور ان کی دکان لگائی جاتی ہے، تو پھر اس پر غصہ مت ہو، وہ تو خود ہی پیش کر رہی ہیں کہ بھائی میں حاضر۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ان سے تو پرہیز کیجئے، اور تمام خواتین اسلام سے کہوں گا اور تمام طالبات سے کہوں گا اور تمام مسلم لڑکیوں سے کہوں گا کہ اب زیادہ پردہ کرو۔ جیسے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ داڑھی رکھو، کچھ سبق سکھوں سے لے لو۔ اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، دین مر چکا ہے، تو انہی کو سامنے رکھو۔ تمہیں نبی نہیں پسند آتے، تمہیں صحابہ پسند نہیں آتے، ان کی شکلیں اختیار نہیں کرتے، اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ نمونہ بنے، فاطمہ الزہرا کا وہ نمونہ بنے، عائشہ صدیقہ کا وہ نمونہ بنے، ازواج مطہرات کا، بنات طاہرات کا، صحابیات کا، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صرف غصہ ہو جانا اور تیش کرنا اور شور مچانا اور ڈیبیٹ میں آ جانا اور سننا یہ عمل نہیں ہے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ حق کو اختیار کرنا ہے اور اسلام کو اپنے اوپر برپا کرنا ہے، اپنے گھروں پہ برپا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی دعوت دینا ہے ان لوگوں تک جو بیمار ہیں، ان کو بیماری سے نکالنا ہے۔ ظاہر ہے بیماری سے نکالنے کے لیے علاج کیا جاتا ہے اور معاملہ ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیمار کو اگر ڈانٹتے رہیے گا، کوستے رہیے گا یا اسے نفرت کیجیے گا تب تو پہلے ہی مر جائے گا وہ۔ اس لیے بیمار ہمدردی چاہتا ہے۔ یہ سارے جو مشرک اور کافر ہیں ہمدردی کے محتاج ہیں، ان پر ترس کھایا جائے، جہنم کے راستے سے ان کو نکالا جائے۔ یہ ہے جو
ضروری ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر بات کو پھر پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دیا جائے، اور جیسا جیسا موقع ہوگا، جب ضرورت ہوگی، انشاءاللہ بات کہی جاتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔